جو لوگ نظام کائنات کو اللہ کا ضابطہ سمجھتے ہیں وہ اللہ کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بات ساری یہاں آ کر خراب ہوئی بھی ہے کہ لوگ نظام کائنات کو اللہ کا ضابطہ سمجھ بیٹھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بکری ذبح مت کرنا، جاؤ دودھ لے آؤ۔ اور مداد فرماتے ہیں کہ میں گیا، جا کے دیکھا تو ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ ہمارے دلوں میں ایک چور ہے، وہ چور یہ ہے کہ اللہ تعالی کائنات کے ایک نظام کو بنا کر فارغ ہو گئے ہیں، اب نظام کائنات سے چل رہا ہے۔ نہیں، آپ نے اپنے صحابہ کرام کو عمل کے یقین پر اٹھایا تھا، سبب سے امید پر نہیں اٹھایا تھا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو عمل کے یقین پر اٹھایا تھا، سب کی امید پر نہیں اٹھایا تھا۔ وہ کسی بھی سبب کو اختیار کر کے امید نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کو اس یقین پر اٹھایا گیا کہ تم اللہ کے سامنے عمل پیش کر دو، کیونکہ دوستو سبب کا محتاج انسان ہے، اللہ نہیں ہے۔ سبب کا محتاج انسان ہے، اللہ نہیں ہے۔ اس یقین کا، اس عقیدے کا تقاضا یہ ہے، اس عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر مسلمان نہ سبب سے امید کرے اور نہ سبب سے خوف کرے، نہ سبب سے امید کرے نہ سبب سے خوف کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امید اور خوف ان دونوں کا تعلق محض اللہ کی ذات سے ہے، ملائکہ سے بھی امید اور خوف کا تعلق نہیں ہے، کفار سے بھی امید اور خوف کا تعلق نہیں ہے۔ امید اور خوف کا تعلق تنہا اللہ کی ذات تعالی سے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر نہیں اٹھایا تھا کہ اگر بکری کا دودھ نکال لیا گیا ہے تو اب دودھ کہاں سے ملے گا، بلکہ یہ سمجھایا گیا کہ دودھ تو اللہ کے خزانے سے آتا ہے، دودھ اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ بکری نہ دودھ کا خزانہ ہے، نہ اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ تعالی کی قدرت کا تعارف ہے۔ قدرت کا، ہماری بات توجہ چاہتی ہے، ایک ہے قدرت کا تعارف، ایک ہے قدرت کا تعارف۔ بس میں آپ سے کہہ دوں کہ بکری کے تھن سے دودھ کا نکلنا اور خون گوبر کے درمیان سے سفید دودھ کا نکلنا، یہ صرف اللہ کی قدرت کے تعارف کے لیے ہے، صرف اللہ کی قدرت کے تعارف کے لیے ہے کہ تم وہ نہیں کر سکتے جو ہم کر رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، تم وہ نہیں کر سکتے جو ہم کر رہے ہیں۔ اگر ساری مخلوق ایک مکھی کے بنانے پر جمع ہو جائے تو لا یخلق ذبابا، اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی مخلوق کا ذکر کر کے اس سے انکار کر دیا کہ تم سب جمع ہو کر بھی یہ ایک مکھی تیار نہیں کر سکتے۔ اگر تم سب جمع ہو جاؤ، تمہارا سارا سائنس اور تمہاری ساری ٹیکنالوجی جمع ہو جائے، تم ایک مکھی کو وجود نہیں دے سکتے۔ یہ جو کچھ بنا ہوا ہے بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے، بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بکری سے دودھ کا لینا یہ صرف اللہ کے تعارف کے لیے ہے، استفادے کے لیے نہیں ہے۔ استفادے کے لیے تو عمل ہے، استفادے کے لیے تو عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب سفر ہجرت میں آپ کے ساتھ تھے، دودھ کی تلاش میں نکلے
دودھ کی تلاش میں نکلے. دودھ کی تلاش میں نکلے. ایک مشرکہ عورت اپنا ریوڑ ہانکتی ہوئی نظر آئی. اس سے کہا کہ ہمیں دودھ چاہیے. اس نے کہا میرے پورے ریوڑ میں کوئی ایک بکری بھی ابھی دودھ دینے کے قابل نہیں ہوئی. کوئی گیابن نہیں ہے, ساری بکریاں چھوٹی ہیں, کوئی ابھی دودھ دینے کے قابل نہیں. جب اس میں دودھ دینے کی قابلیت نہیں تو آپ دودھ کیسے لے لیں گے؟ یہ مشرکہ عورت نے کہا. میری بات توجہ چاہتی ہے بہت. میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ 2 لائن کے اسباب ہیں, ایک کائنات کے مادی اسباب اور دوسرے احکام. مشرکہ عورت نے کہا دودھ کہاں سے لے لو گے؟ دودھ کہاں سے لے لو گے جب کوئی بکری دودھ دینے کے قابل نہیں ہے؟ آپ دودھ کہاں سے لے لیں گے؟ حضور صدیق نے نہیں فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ تیرے ریوڑ میں کوئی بکری دودھ دینے قابل نہیں ہے تو جا تو پھر میں کوئی اور دیکھتا ہوں. نہیں, ایسے موقع پر بندے کو یہ چاہیے, ایسے موقع پر بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کا یقین کرے اور اس بات کو دل میں بٹھائے کہ نہیں, اللہ کرنے والے ہیں, ان کو کرنے کے لیے کسی سب کی حاجت نہیں ہے. حضرت بکر نے فرمایا کہ دودھ تو اللہ دیں گے. دودھ کون دے گا؟ دودھ تو اللہ دیں گے. آپ اندازہ کریں جن اسباب میں خیر اور شر, صحت اور بیماری کا احتمال ہے, لوگ ان اسباب کو یقینی مانے ہوئے ہیں. ان اسباب کو لوگ یقینی مانے ہوئے ہیں, اور جن اسباب کے اندر بظاہر دودھ کا ملنا یقینی ہے, یہ اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, دودھ تو اللہ دیتے ہیں. اس نے کہا میرے ریوڑ میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں ہے. فرمایا نہیں, دودھ تو اللہ دیتے ہیں, دودھ اللہ دیتے ہیں, بکری لاؤ. دودھ تو اللہ دیتے ہیں. یہ کہہ کر ابوبکر رضی اللہ تعالی نے ایک بکری کو پکڑا. اس سے کہا مشرکہ عورت سے, جاؤ اپنے گھر سے بڑا سے بڑا پیالہ لے آؤ, جو تمہارے گھر میں بڑے سے بڑا پیالہ ہو. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بکری کا دودھ سارے چوپاؤں کے مقابلے میں سب سے کم ہوتا ہے. گائے سے, بھینس سے, اونٹنی سے سب سے کم دودھ کی بکری کا. اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں جو بڑا سے بڑا پیالہ ہو وہ لے آؤ. دونوں چیزیں بتلا دی کہ یہ نہیں کہ یہ سبب دودھ دینے کے قابل نہیں ہے, یہ بھی نہیں کہ یہ تو تجھے بکری ہے نا, اس کی دودھ کی مقدار تو بہت کم ہوتی ہے, بڑے پیالے کی کیا ضرورت ہے, چھوٹے پیالے لاؤ. ہے تم اللہ تعالی سے زیادہ کی امید کرو نا, تم اللہ سے کم کی امید کیوں کر رہے ہو؟ سوچو تو صحیح, جب تم نے پہلے یہ طے کر لیا کہ یہ بکری دودھ کم دے گی, تو پھر تم اللہ تعالی سے اپنی چاہت کے مطابق کیسے لے سکتے ہو جب تم نے اس کی قدرت کو اور اس کے خزانے کو ایک بکری کے دودھ کی مقدار میں محدود کر دیا. جب تم نے بکری کے دودھ کی مقدار میں اس کی قدرت کو محدود کر دیا اور تم نے اپنا برتن خود ہی تنگ کر لیا, تو تم اسے کیسے لے سکتے ہو؟ فرمایا بڑے سے بڑا پیالہ لیا. یہ مانتا نہیں, لے آئی پیالہ. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچی کا دودھ نکالا جس کے تھن بھی ہاتھ میں آنے کے قابل نہیں ہوتے, اور پیالہ دودھ سے بھر گیا. پیالہ دودھ سے بھر گیا, پیالہ بھر گیا دودھ سے. اپنی ضرورت کا لیا, باقی سارا اس مشرکہ کو دے دیا کہ جاؤ لے جاؤ. اللہ اکبر.
غیروں کے اسلام کی طرف آنے کا یہ ایک بڑا سبب تھا. وہ مسلمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں تھیں. اسے سمجھتے تھے کہ ہاں ان کا تعلق اللہ کی ذات سے ایسا ہے, ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا ہے. کتنے مشرکین ہیں کہ ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب یہ بنا کہ انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیب مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. بعض مواقع تو ایسے ہیں جہاں غیب نصرت مشرک کو نظر آئی, مومن کو نظر نہیں آئی. کتنے موقع ایسے ہیں جہاں فرشتوں کو غیروں نے دیکھا, مسلمانوں نے نہیں دیکھا. حضرت عباس کو جب قید کیا ایک پستہ قد چھوٹے قد کے کمزور صحابی نے, تو بار بار یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ عباس کو میں نے باندھا ہے. عباس کہتے تھے نہیں, میں تمہارے قابو میں آنے والا نہیں تھا, تمہارے ساتھ بڑا قوی بڑا مضبوط بہت قداور ایک اور آدمی تھا, اس نے مجھے باندھا ہے, میں تمہارے قابو میں آنے والا نہیں تھا. وہ یہ کہہ نہیں جی میرے خلاف کچھ ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لیجیے حضرت عباس کو تو کفر کی حالت میں فرشتہ نظر آ رہا, اور صحابی جی ہاں جنہیں زیادہ مناسبت ملائکہ سے ہو ان کو فرشتہ نظر نہیں آ رہا. میں نے عرض کیا کہ بات اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے, اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے عمل کو مقدم کرنا شرط ہے. عمل کو مقدم کرنا شرط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں. ورنہ میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں, جب آدمی کائنات کو سامنے رکھ کر چلتا ہے, پہلے نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا اللہ کی ذات اور اس کے خزانوں سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو جو دنیا ملے گی وہ برائے کائنات ملے گی. اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اتنا ہی دین لائے گا جتنے دین پر چلنے کی حالات اجازت دیں گے, اس لیے پر چلنے کی حالات اجازت دیں گے. جہاں تک سبب ساتھ دے گا وہاں تک یہ دین اختیار کرے گا, جہاں سبب ساتھ نہیں دے گا وہاں یہ دین کو چھوڑ دے گا. اس لیے فرمایا کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے سب سے بنیادی بات کہ کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. فرماتے تھے قدرت سے استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. ساری دنیا کے تمام انسانوں کو, وہ عوام ہو یا خواص, ان سب کو اللہ تعالی نے اپنی ذات کی طرف محتاج بنا کر بلایا ہے. کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, کہ تم سب کے سب محتاج ہو, تم سب کے سب محتاج ہو, تم سب کے سب محتاج ہو. صرف اللہ غنی ہے. محتاج غنی کی طرف جب آتا ہے تو اس کے علاوہ تمام شکلوں سے رخ پھیر کر آتا ہے, تمام شکلوں سے رخ پھیر کر آتا ہے. اس لیے توجیہ یہ ہے, توجیہ سے کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے رخ کو بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیرے, اپنے رخ کو بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیرے, اپنے رخ کو بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیرے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا, لوگ تو بیچارے دنیا کے مادی اسباب کو سمجھتے ہیں کہ ان کے اختیار کر لینا کافی ہے کامیابی کے لیے, اور وہاں سب سے بڑا سبب اور سب سے زیادہ قوی سبب اور اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ مقرب فرشتہ جبرائیل, سب سے بڑی طاقت, سب سے بڑی مخلوق اور اللہ کا سب سے زیادہ مقرب فرشتہ, ایسے وقت میں جب آگ سامنے نظر آ رہی ہے اور اس آگ میں ڈالا جانا نمرود نے طے کر لیا ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنا ہے. میرے دوستوں عزیزوں، جتنے بھی اسباب ہیں وہ سارے اسباب محض امتحان کے لیے ہیں. سارے اسباب محض امتحان کے لیے ہیں. سارے اسباب محض امتحان کے لیے ہیں. اسباب مومن کے اطمینان کے لیے نہیں ہوتے. اسباب مومن کے اطمینان کے لیے نہیں ہوتے. سارے اسباب محض امتحان کے لیے ہیں. سارے اسباب محض امتحان کے لیے ہیں. اسباب اطمینان کے لیے نہیں ہوتے. تو ذرا اندازہ کرو، جب جبرائیل جیسی طاقت اور جبرائیل جیسی مخلوق جو پورے ملک کو، پوری بستی کو اپنے پر اٹھا کر لے جائیں اور آسمان لے جا کے پٹخ دیں، طائف کی زمین کو ملک شام سے اٹھایا. طائف کی زمین کو ملک شام سے اٹھایا. طائف کی زمین کو ملک شام سے اٹھایا اور اٹھا کے لائے پر پہ اور لا کر بیت اللہ کا طواف کرایا اور پھر لے جا کر اس کو زمین کے حصے کو طائف کی جگہ پر رکھ دیا. اسے طائف بنا کہ زمین کا وہ ملک شام کا ٹکڑا جس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر اس کو طائف کی جگہ لا کر رکھا. میں عرض کر رہا تھا کہ جبرائیل اس قوت کے اللہ تعالی کی طرف سے یہ قوت دیے گئے ہیں، لیکن ایک شخص کو آگ سے بچانے کے لیے جبرائیل خود تقاضا کر کے آئے کہ مجھے بھیجیے، تیرا خلیل، تیرا دوست آگ میں ڈالا جا رہا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم مدد کے لیے جانا چاہتے ہو، جا کر دیکھ لو. وہ تمہاری مدد قبول کرتے ہیں یا وہ مدد ہم سے مانگتے ہیں؟ تمہاری مدد قبول کرتے ہیں، مدد ہم سے مانگتے ہیں. جا کے دیکھ لو، وہ تمہاری مدد قبول کرتے ہیں، مدد ہم سے مانگتے ہیں. جبرائیل نے عرض کیا کہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے اور میرے ساتھ پانی کا فرشتہ بھی ہے. فرمائیے کیا حکم ہے؟ آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا. فرمایا اما الیک فلا، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. اما الیک فلا، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے. یہ تو پھر اللہ سے کہیے کہ اللہ کو تو میرے حال کی خبر ہے، وہ بے خبر تو نہیں ہے. اللہ کو میرے حال کی خبر ہے، لیکن ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا. اللہ نے آپ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا، سبب سے نہیں. بات یہ ہے کہ تم نے ہمارے اپنے درمیان کی سب سے بڑے سبب جبرائیل کو ذریعہ نہیں بنایا. جب تم نے ہمارے اپنے درمیان سب سے بڑے سبب جبرائیل کو ذریعہ نہیں بنایا تو ہم نے بھی اپنے آپ کے درمیان کسی سبب کو ذریعہ نہیں بنایا. سیدھی بات ہے. جب تم نے اپنے آپ کے درمیان اپنے اور جبرائیل کے درمیان اپنے اور ہمارے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا تو ہم نے اپنے اولاد کے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا. اللہ نے آگ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا ہے. اللہ نے آپ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا ہے. بات اصل یہ ہے کہ پوری طرح رخ اللہ کی ذات عالی کی طرف پھرے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست مدد کے آنے کے دروازے کھلتے ہیں. میرے دوستو عزیزو، ہم کائنات کی شکلوں کو قدرت سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ سمجھ بیٹھے، حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہے. قدرت
وعدوں کے ساتھ، وعدے حکموں کے ساتھ، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔ پھر سوال اس بات کا ہے کہ پھر اللہ نے اسباب بنائے کیوں؟ بس جو اللہ کو نہیں جانتے، اس کے احکام کو نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسباب ضرورت کے لیے بنائے ہیں۔ جو اللہ کو نہیں جانتے، اس کے احکام کو نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں اللہ نے اسباب ضرورت کے لیے بنائے ہیں۔ اور جو اللہ کو جانتے ہیں اور اللہ کی طرف سے کامیابی کے ضابطوں کو جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب ہمارے امتحان کے لیے بنائے ہیں۔ بہت آسان بات ہے، بہت آسان بات ہے۔ جو اللہ کو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ سبب ضرورت کے لیے بنا ہے، ہماری ضرورت اس سبب پر موقوف ہے، ضرورت سبب پر موقوف ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ کرنے والے ہیں، اس کے کرنے کے ضابطے کائنات کے نقشے نہیں ہیں، یہ پکی بات ہے، کرنے کے ضابطے کائنات کے نقشے نہیں ہیں۔ ورنہ تم یاد رکھو، جتنے زیادہ نقشے بناؤ گے اتنے ہی اعمال کو ضائع کرو گے، جتنے نقشے بناؤ گے اتنے ہی اعمال ضائع کرو گے۔ جتنا نقشہ بنتا چلا جائے گا صحت کے لیے، کسی وبا کو ٹالنے کے لیے، جتنے نقشے بناؤ گے اتنے ہی اعمال کو ضائع کرو گے، اور جتنے اعمال کو بناؤ گے اتنے ہی نقشوں سے مستغنی ہو جاؤ گے۔ ہم نے عرض کیا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اسباب ضرورت کے لیے بنائے ہیں، وہ تو سبب کو آگے رکھتے ہیں، عمل کو پیچھے رکھتے ہیں۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ نے اسباب امتحان کے لیے بنائے ہیں، وہ عمل کو آگے رکھتے ہیں، سبب کو پیچھے رکھتے ہیں، وہ عمل کو آگے رکھتے ہیں۔ ہم اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے، اس لیے کہ انسان اسباب ترک نہیں کر سکتا، انسان اسباب ترک نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت انبیاء کو، اولیاء کو، صحابہ کو اسباب سے گزارتے ہیں ان کے امتحان کے لیے۔ یہ امتحان کافر کے لیے نہیں ہے، یہ امتحان کافر کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس نہ علم ہے، نہ ایمان ہے، نہ وہ اعمال کا مکلف ہے، تو امتحان کس بات کا؟ امتحان تو اس کا ہوتا ہے جس کو کوئی نعمت ملنی ہوتی ہے۔ امتحان ہوتے ہیں ملازمت ملتی ہے، امتحان ہوتے ہیں ڈگری ملتی ہے، امتحان ہوتے ہیں انعام ملتا ہے، اور یہ کوئی چیز کافر کے لیے ہے ہی نہیں۔ جب کافر کے لیے انعام نہیں تو اس کے لیے امتحان بھی نہیں، کافر کے لیے کوئی انعام نہیں تو امتحان بھی نہیں۔ امتحان تو صرف مسلمان کا ہے، امتحان صرف مسلمان کا ہے۔ میں نے عرض کی ہے ایک بات کہ مسلمان اسباب سے گزرے گا ضرور، تاکہ اللہ رب العزت دیکھے کہ اگر اسے کوئی اے بھائی چلو مت اسے نہ پکڑو، اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ مسلمان تو جب کوئی حال آتا ہے کسی بھی لائن کا، تو اس حال میں مسلمان عمل کو مقدم کرتا ہے یا سبب کو؟ عمل مقدم کرتا ہے یا سبب کو؟ اگر عمل کو مقدم کرے تو اللہ رب العزت بعض مرتبہ اسباب کے اختیار کرنے سے پہلے ہی کامیاب فرما دیتے ہیں، اور اگر عمل کو مؤخر کر دے اور عمل کو چھوڑ دے، تو سمجھتے تھے کہ اسباب میں کامیابی کا نظر آنا یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، کامیابی کا دھوکہ ہے، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے کہ آدمی اسباب میں کامیابی تلاش کرے، کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کی ہے ایک بات کہ اللہ رب العزت مومن کو اسباب سے گزاریں گے، مومن کو اسباب سے گزاریں گے،
یہ یعنی لازم اور ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی شعبے میں امتحان لیے بغیر آپ کو احکام دینے والے، تعلیم دینے والے مطمئن نہیں ہوں گے جب تک وہ آپ